بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے دنیا کی ساری اداسی ایک جگہ جمع ہو گئی ہو۔ شہر کی پرانی بستی میں ایک چھوٹے سے گھر کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ اس گھر میں رہنے والی امینہ، جو کبھی زندگی کی خوشیوں سے بھرپور تھی، آج اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امینہ کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ تھے۔ اس کے شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے دو بچوں عائشہ اور علی کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ زندگی کی مشکلات نے اسے توڑ دیا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج امینہ کو ایک مشکل خبر ملی تھی۔ اس کی بیٹی عائشہ، جو صرف 12 سال کی تھی، کو ایک سنگین بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ علاج ممکن ہے، لیکن بہت مہنگا ہوگا۔ امینہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں میں سر پکڑے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو کھونے کا خیال بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا 10 سالہ بیٹا علی کھڑا تھا۔ امی، آپ رو رہی ہیں؟ علی نے پوچھا۔ امینہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ علی نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ امی، مجھے پتا ہے آپ پریشان ہیں، لیکن آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مشکلات سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہم مل کر اس مشکل وقت سے گزریں گے۔ امینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ محبت اور فخر کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو قریب کھینچا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میرے بچے، ہم ضرور اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ اس رات امینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اس نے سوچا کہ وہ کال سے 2 کام کرے گی۔ دن میں وہ اپنی نوکری جاری رکھے گی اور رات میں گھر پر سلائی کا کام شروع کرے گی۔ یہ مشکل ہوگا، لیکن اپنے بچوں کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اگلے دن امینہ جلدی اٹھی۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر کام پر چلی گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان میں کام کرتی تھی، جہاں اسے کم تنخواہ ملتی تھی، لیکن آج اس نے اپنے مالک سے بات کی اور زیادہ گھنٹے کام کرنے کی اجازت مانگی۔ شام کو گھر واپس آ کر اس نے اپنے بچوں کا خیال رکھا اور پھر رات کو سلائی کا کام شروع کیا۔ یہ ایک مشکل روٹین تھی، لیکن امینہ نے ہمت نہیں ہاری۔ دونوں دنوں کے گزرنے کے ساتھ امینہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کی سلائی کے کام کی شہرت پھیلنے لگی اور اسے زیادہ آرڈر ملنے لگی۔ اس نے اپنی بچت بڑھانی شروع کر دی، ہر پیسے کو بچا کر رکھ دی، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ کئی راتیں ایسی آتی جب امینہ تھک کر چور ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ درد کرتے اور وہ سوچتی کہ کیا وہ یہ سب کر پائے گی، لیکن پھر وہ اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھتی، خاص کر عائشہ کو، جو اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے، اور اسے نئی توانائی مل جاتی۔ ایک دن جب امینہ کام سے گھر لوٹی تو اسے علی اپنے اسکول کے کاغذات کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ امی دیکھیں، میں نے اپنی کلاس میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے، علی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ امینہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ شاباش میرے بچے، مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ علی مسکرایا، پھر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ امی، میں جانتا ہوں آپ کتنی محنت کر رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ میں نے اپنے استاد سے بات کی ہے اور وہ مجھے اسکول کے بعد کچھ چھوٹے کام دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس سے پیسے کما سکوں گا۔ امینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنے بیٹے کی پیشکش سے متاثر ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی متاثر ہو۔ میرے پیارے بچے، تمہاری یہ سوچ بہت اچھی ہے، لیکن تمہارا کام ابھی صرف پڑھنا ہے۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، یہی میرے لیے سب سے بڑی مدد ہے۔ علی نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے امی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور زیادہ محنت سے پڑھوں گا۔ اس وقت عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری طبیعت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم علاج جاری رکھ سکے تو مجھے جلد ہی ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ امینہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے میری بچی، انشاءاللہ تم جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس رات جب امینہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک نئی امید جنم لے رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ ابھی بھی لمبا اور مشکل ہے، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے بچے اس کے ساتھ تھے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ امینہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے لڑے گی،
ان کے مستقبل کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت صرف اس کی محنت میں نہیں بلکہ اس کے پیار اور عزم میں بھی ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں امینہ کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ کبھی وہ اتنی تھک جاتی کہ بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، تو کبھی اسے ایسی کامیابیاں ملتی جو اسے نئی توانائی دیتی، لیکن ہر حال میں وہ اپنا مقصد پر قائم رہی۔ ایک دن جب امینہ اپنی دکان پر کام کر رہی تھی تو ایک خاتون نے اس کی سلائی کے کام کی تعریف کی۔ یہ خاتون ایک بڑے کپڑے کے شو روم کی مالکن تھی۔ انہوں نے امینہ کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی، جہاں اسے زیادہ تنخواہ اور بہتر موقع ملنے تھے۔ امینہ کے لیے یہ ایک بڑا موقع تھا۔ اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ اب وہ دن میں نئی نوکری کرتی اور رات میں اپنا سلائی کا کام جاری رکھتی۔ یہ مشکل تھا، لیکن امینہ جانتی تھی کہ اس کی محنت رنگ لائے گی۔ عائشہ کا علاج بھی جاری تھا۔ ہر ہفتے ہسپتال جانا، دوائیں لینا، یہ سب ایک مشکل روٹین تھا، لیکن امینہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ مسکراتی رہتی، اسے حوصلہ دیتی۔ ایک دن جب امینہ اپنے نئے کام پر تھی تو اسے ایک فون کال آیا۔ یہ عائشہ کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کی حالت میں بہت بہتری آئی ہے اور اگر علاج اسی طرح جاری رہا تو وہ جلد ہی مکمل صحت یاب ہو جائے گی۔ امینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنے بچوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے گھر فون کیا۔ علی نے فون اٹھایا اور اس کی خبر کو سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ امی، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں بھی عائشہ کو بتاتا ہوں۔ آپ جلدی گھر آئیں، ہم آج جشن منائیں گے۔ امینہ نے مسکرا کر کہا، ہاں میرے بچے، میں جلد ہی گھر آ جاؤں گی۔ جب امینہ گھر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کی حالت میں بہت بہتری آئی ہے اور اگر علاج اسی طرح کاغذوں سے سجا دیا تھا وہ جلد ہی مکمل صحت یاب ہو جائے گی۔ اور اس نے اپنی ماں کے لیے آنکھوں میں خوشی کارڈ بنایا تھا۔ اس نے فوراً اپنے بچوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے کارڈ دیتے ہوئے کہا، علی نے فون اٹھایا اور اس کی خبر کو امینہ نے اپنی دونوں بچوں کو گلے لگایا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں نے یہ سب کر پایا۔ اس رات تینوں نے مل کر ایک چھوٹا سا امینہ نے مسکرا کر کہا، ہاں میرے بچے، انہوں نے اپنی پسندیدہ کھانا بنایا اور پرانی یادیں تازہ کی۔ امینہ نے اپنے شوہر کی باتیں کی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس نے بچوں کو بتایا کہ ان کے والد کتنے مضبوط اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ تمہارے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے محبت اور عزت دنیا کی سب سے اچھی اور عزم سے نہ جیتا جا سکے۔ امینہ نے کہا، آج مجھے ان کی باتوں کی سچائی سمجھ آ رہی ہے۔ امینہ نے اپنی دونوں بچوں کو گلے لگایا، تم اس کی نئی نوکری میں اسے تمہاری وجہ سے ہی میں نے یہ سب کر پایا۔ اس رات کی صحت میں مسلسل بہتری آتی گئی اور کچھ مہینوں بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ ایک دن جب امینہ اپنے کام سے گھر لوٹی تو اسے ایک خط ملا۔ یہ علی کے اسکول سے تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ علی نے اپنے گریڈ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں اور اسے ایک اسکالرشپ آفر کی گئی ہے۔ امینہ کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں گلے لگا لیا۔ میرے پیارے بچوں، تم دونوں نے مجھے فخر محسوس کرایا ہے۔ امینہ نے کہا، تم دونوں نے مجھے سکھایا ہے کہ ہمت اور محبت سے کوئی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ علی نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہاں امی، آپ ہماری ہیرو ہیں، آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ امینہ نے اپنے بچوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی تمام محنت کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو نہ صرف زندہ رکھا تھا بلکہ انہیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس رات جب امینہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا جو اس کے بیڈ سائڈ پر رکھی تھی۔ دیکھو، ہم نے کر دکھایا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں مضبوط ہوں، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سچ کہتے تھے۔ امینہ نے محسوس کیا کہ اب وہ ہی غمگین ماں نہیں رہی جو کبھی تھی، اب وہ ایک مضبوط، خوش اور کامیاب ماں تھی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی کہانی دوسروں کو بتائے گی تاکہ وہ بھی امید نہ کھوئیں۔ اگلے دن امینہ نے اپنے محلے کی خواتین کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے
اپنی کہانی سنائی، اپنی مشکلات، اپنی جدوجہد اور اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی جسے ہمت، محنت اور محبت سے نہ جیتا جا سکے۔ امینہ نے کہا، ہم خواتین بہت طاقتور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر کئی خواتین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہیں امینہ کی کہانی سے حوصلہ ملا۔ کئی خواتین نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ امینہ کی کہانی جلد ہی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اس سے ملنے آتے، اس سے مشورہ لیتے۔ امینہ نے ایک چھوٹا سا گروپ بھی شروع کر دیا جہاں وہ دوسری خواتین کو سلائی سکھاتی اور انہیں کاروبار شروع کرنے میں مدد کرتی۔ وقت کے ساتھ امینہ کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ عائشہ نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک ڈاکٹر بن گئی۔ وہ اب ان بچوں کا علاج کرتی جو اسی بیماری سے متاثر ہوتے جس سے وہ خود گزر چکی تھی۔ علی نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ امینہ اب ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی اور اس کا سلائی کا کاروبار ایک بڑی کمپنی میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں کئی خواتین کام کرتی تھی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دی تھی۔ ایک شام جب امینہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ وہ اب غمگین ماں نہیں تھی جو کبھی تھی، اب وہ ایک خوش، مطمئن اور کامیاب ماں تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ شکریہ زندگی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے مجھے بہت کچھ سکھایا، تم نے مجھے اپنی طاقت کا احساس کرایا۔ امینہ کی کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، ہمیں ہمت، محنت اور محبت سے ہم انہیں جیت سکتے ہیں۔ امینہ کی طرح ہم سب اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے اور کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔